ہونا اس کا لازمی پہلو ہے. اس سے مراد یہی ہے کہ آدمی اپنے اندر اس بات کا اندیشہ رکھے کہ مجھے اس کو جواب دینا ہے اور اس وجہ سے مجھے اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا ہے. ایک سوال یہاں تھا، پیچھے تھا. آئی ایم سوری جی، وہ میں آئی ہیو لاسٹ آل کویسچنس بیکاز شروع میں نے اس کو آن نہیں کیا. دیر یو آر. تو ایک سوال جو لکھا ہوا میں نے دیکھا تھا وہ مجھے یاد ہے، تو میں اس کو بس بول دیتا ہوں، لیکن اگر آپ نے پھر سوال پوچھنے ہیں تو آپ لکھ دیں. اور میں نے باتوں ہی باتوں میں ایک بات کی تھی کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا مٹی سے، پھر اس نے پیدا کیا ایک پانی کی بوند سے. تو میں نے کہا تھا کہ انسان کی اس موجودہ فارم میں آنے سے پہلے اللہ نے انسانوں کے، آپ کہیے پریڈیسیسرز کو، ہم سے پہلوں کو مٹی سے پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد انسان کے اس دنیا میں آنے کا موقع بنا، ایک تمہید ہوئی. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے ان پریڈیسیسرز کا ذکر کیا قرآن میں؟ تو اس کا جواب یہ کہ نہیں کیا. قرآن مجید کوئی نہ تاریخ کی کتاب ہے، نہ سائنس کی کتاب ہے، نہ اینتھروپولوجی کی کتاب ہے. قرآن ہدایت کی کتاب ہے. جی، حضرت آدم کا ذکر ہے، اور حضرت آدم کے وجود میں آنے سے پہلے ایک پروسیس کا ذکر ہے. جو بات میں نے کی وہ اس پروسیس کو سمجھ کر اس میں جو باتیں امپلائیڈ ہیں ان کا بیان تھا. اس میں ظاہر ہے کہ لوگوں کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ اس بیان کو قرآن کی روشنی میں آپ سمجھ جائیں کہ یہی بات ہے، تو پھر اس سے وہ حقیقت مانی جائے گی کہ جو آپ سے آپ نکل رہی ہے. یہ تو ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ دیکھیں، قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے. مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی کتاب میں کچھ ایسی باتیں بیان ہوں کہ جو سائنسی حقیقتوں کے خلاف ہوں. یعنی معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے اپنی دنیا کے بارے میں جو تبصرہ فرمایا وہ دنیا میں نے بعد میں آ کے محسوس کیا کہ ایسا تو نہیں، بلکہ اس کے بالکل الٹ اور برعکس اللہ نے جو بات بیان فرمائی اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر 1400 سال سے زیادہ پہلے نازل فرمائی، اس میں جو کچھ بھی بیان کیا وہ آج کی جدید ترین سائنس جب اپنے حقائق کو دریافت کر کے بیان کرتی ہے دنیا کے معاملات کو، تو قرآن کی کوئی بات اس سے ٹکراتی نہیں. یہ تو ہونا ہی تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے کہ ایک سیانے نے، ایک مسلمان انٹلیکچوئل نے کہا کہ بات یہ ہے کہ دا قرآن از دا ورڈ آف گاڈ اینڈ واٹ سائنس ڈسکورز از دی ایکٹ آف گاڈ. دیر کین بی نو کانفلکٹ بٹوین گاڈز ایکٹس اینڈ ہز اسٹیٹمنٹس. what he says and what he does. قرآن اس کا قول ہے، اور دنیا میں جو کچھ بھی حقیقتیں ہیں یہ اس کا عمل ہے. اللہ کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ڈونٹ بی سرپرائزڈ کہ اگر آپ کو جو حقیقتیں نظر آ رہی ہیں، قرآن مجید کا بیان جو سائنس کا بیان نہیں ہے، جو ہدایت کے لیے ہے، اس کو بیان جیسے کیا گیا ہے اس میں اور اس میں کوئی تضاد نہیں ہونا بھی نہیں چاہیے. تو اس وجہ سے بعض اوقات یہ معاملات زیر بحث آ جاتے ہیں. میرے نزدیک جو ہمارے لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ خواہ مخواہ قرآن سے سائنس ڈھونڈتے ہیں اور قرآن مجید سے سائنسی تھیوریز کو ثابت کرتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. قرآن کو سمجھنا چاہیے جیسا کہ وہ ہے. قرآن کو قرآن ہی کی زبان میں، اس کے انداز بیان میں سمجھنا چاہیے. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن جو باتیں بیان کرتا ہے، اگرچہ کہ وہ باتیں بہت پہلے بیان ہوئی تھیں جب کہ ابھی سائنس نے کوئی بھی وہ دریافت نہیں کی تھی کہ جو آج لوگوں کے لیے حقیقتیں بنی ہوئی ہیں، اس نے اس وقت بھی بات کو ایسے ہی بیان کیا کہ آج بھی اس کا انکار نہیں ہو سکتا. یہ ایک الگ حقیقت ہے، اور
یہ آج کے دور کے لوگوں کے لیے قرآن کی سچائی کو ماننے کے لیے ایک اور بڑی دلیل بن گئی ہے بات. یہ بھی ایک پہلو ہے کہ جو متوجہ کرتا ہے. دیکھیں کوئی چیز بھی انسان کو ایمان نہیں دلوا سکتی، ایمان تک نہیں پہنچا سکتی بغیر اس کے کہ انسان کے اندر دلچسپی ہو، جس کو قرآن نے بیان کیا اس کے اندر ایک اندیشہ ہو اور وہ ماننے کے لیے تیار ہو. لیکن ماننے کے لیے آمادگی پیدا کرنے کے لیے بہت سے پہلو ہوتے ہیں. بعض اوقات تو آدمی نیچرلی اتنا اچھا ہوتا ہے کہ اس کے کان میں بس قرآن کی آواز پڑتی ہے، وہی کہ یہ کس نے کہا، وہ کہتے ہیں میں تو اس کو سمجھتا ہوں. ایسے بھی ہوتے ہیں. اور بعض لوگوں کو بعض دھکے لگنے پڑتے ہیں، ان کی زندگی میں کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی دھکا لگتا ہے، تو تب ان کو توجہ ہوتی ہے. بعض لوگ ہیں جو پیغمبروں کے زمانے میں جیتے ہیں، ان کے سامنے کوئی معجزہ ہو جاتا ہے، جیسے جادوگروں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے ذریعے سے ایک ایسا غیر معمولی معجزہ رونما ہو گیا کہ ان کا کہ یہ کیا چکر ہے یار، ہمیں پتہ ہے کہ یہ جادو نہیں ہے. تو ان کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کی توجہ ہو گئی. اور اسی طرح سے میں نے گزارش کی کہ آج کے دور میں یہ بھی اس کا امکان ہے کہ بعض لوگ ایسا کہ ہوا کہ وہ حیرت میں پڑ گئے کہ قرآن میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ حقائق کے جو ایمبرائیولوجی میں آج لیٹسٹ جو ڈسکوریز ہیں اس میں انسان کو معلوم ہوئے ہیں، اور قرآن مجید کا جو ڈسکرپشن ہے ہیومن ریپروڈکشن کا وہ اتنا پریسائز ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بھی ظاہر ہے کوئی چیز یہ لوگوں کو متوجہ کرتی ہے. سو آپ کے سوال کا جواب وہی ہے کہ قرآن میں یہ بیان تو نہیں ہوا، لیکن قرآن کے بیان سے بائی امپلیکیشن یہ بات مانی جاتی ہے یا مانی جا سکتی ہے. وہ بیان کیا ہے وہ آپ پڑھ لیجئے سورہ سجدہ میں. یہ سورہ نمبر ہے 32، غالباً آیت نمبر 5 سے لے کے آیت نمبر 7 تک ہے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اس کو بیان کیا، اور ظاہر اللہ کا بیان جو ہے وہ جگہ جگہ پر ہے، لیکن وہ جس طرح سے بیان کیا گیا ہے اس میں اصل میں لوگوں کو متوجہ کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی قدرت کے ان کرشموں کو دیکھیں، نہ کہ کوئی ڈیٹیلڈ ایک سائنٹیفک ایک سائنس پر سائنٹیفک ایک انڈرسٹینڈنگ پر مبنی کوئی اسٹیٹمنٹ ہے. جناب خوشی کی بات یہ ہے کوئی سوال نہیں. جی جی جی. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ کا اس دنیا کے تخلیق میں جو ایک پرنسپل رہا ہے وہ یہ ہے کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا، ہم نے جو چیز بھی بنائی زوجین، اس کو جوڑا جوڑا بنایا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے دنیا کو ڈیزائن کرتے ہوئے اس چیز کا ارینجمنٹ کیا، اہتمام کیا کہ کوئی بھی ریئلٹی، کوئی بھی آبجیکٹ جو وہ کریٹ کرے اس کو ایک سنگل اینٹی کے طور پر نہ کرے جو سیلف کنٹینڈ، انڈیپینڈنٹ، سیلف سفیشینٹ ہو، بلکہ اس کو دو حصوں میں بانٹ دے، ایسے کہ وہ دو حصے الگ الگ کائنڈ آف انڈیپینڈنٹ وجود تو ہوں مگر ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ بھی. ایسے کہ اگر اے اور بی یہ دو مل کر ایک جوڑا بنتے ہیں تو اے اپنی جگہ پر الگ سے ایک وجود ہے جس میں خوبیاں ہیں مگر اس میں بعض کمیاں بھی ہیں، اور بی الگ سے ایک وجود ہے جس کے اندر بہت سی خوبیاں بھی ہیں اور کمیاں بھی ہیں. اس کی بعض خوبیاں بی کی اے کی کمیوں کو پورا کرتی ہیں اور اے کی خوبیاں بی کی کمیوں کو پورا کرتی ہیں. ہاں، رات اور دن
آسمان اور زمین، پودے، انسان، حیوان، ہر چیز، بہت سی وہ چیزیں جن کا ہم کو علم بھی نہیں ہے۔ اور یہ کیوں کیا؟ قرآن کہتا ہے لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور تم غور کرو کہ جب دنیا کا عام پیٹرن یہ ہے، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کا نیچر یہ ہے کہ اس میں چیزیں جوڑا جوڑا بنائی گئی ہیں، تو پھر تم غور کرو کہ اس زندگی کا بھی کوئی جوڑا ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ دو ہی امکانات ہیں، ایک امکان یہ ہے کہ یہ زندگی سٹینڈ الون ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کا بھی جوڑا ہے، جیسے کہ پیٹرن ہے سارے معاملات میں۔ پہلی بات کہ یہ دنیا کی زندگی الگ سے انڈیپینڈنٹ سیلف سفیشینٹ ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ یہ بتا دیں کہ یہ زندگی اپنے اندر کوئی کمی، خامی، پرابلم نہیں رکھتی۔ قرآن پھر یہ بتاتا ہے کہ ایسا نہیں، وہ یہ بتاتا ہے کہ اس دنیا میں مثال کے طور پر ظلم ہے، حالانکہ ظلم کسی کو پسند نہیں۔ وہ یہ بتاتا ہے کہ اس دنیا میں اگرچہ کہ انسان اطمینان اور خوشی چاہتا ہے، مگر یہ دنیا جنرلی سپیکنگ یا انسان کی زندگی میں خوف کے تجربات کراتی ہے یا وہ غم کے تجربات سے گزرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اس دنیا میں انسان کے پاس ایک ضمیر ہے، کانشنس، جو ایک ورڈکٹ دیتا ہے، جس کا ایک اسیسمنٹ ہوتا ہے، اچھائی کو سپورٹ کرتا ہے، برائی کو کنڈیم کرتا ہے، وہ مطمئن نہیں رہتی۔ قرآن بتاتا ہے کہ دنیا کی زندگی کو ہم انسان بہت چاہتے ہیں اور ہم کبھی نہیں مرنا چاہتے، مگر موت آ جاتی ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جب دنیا کی زندگی اپنی تمام تر خوبیوں کے باوجود اپنے اندر یہ واضح انہیرنٹ خامیاں رکھتی ہے، تو پھر یہ بھی دنیا کے باقی تمام چیزوں کی طرح جوڑے کا ایک حصہ ہے۔ یہ وہ رات ہے جس کو دن کی ضرورت ہے، یہ وہ زمین ہے جس کو آسمان کی ضرورت ہے، یہ وہ مرد ہے جس کو عورت کی ضرورت ہے، یہ وہ پودا ہے میسکولن جس کو فیمنن پودے کی ضرورت ہے، اینڈ سو آن۔ سو قرآن یہ بات بار بار بیان کرتا ہے کہ دنیا کی زندگی جوڑے کا ایک حصہ ہے اور یہ نامکمل ہے، یہ بیکار ہے۔ اٹ وڈ میک نو سینس جب تک کہ اس کے ساتھ آخرت کو شامل نہ کیا جائے۔ جب آخرت آ جائے گی تو انسان کو معلوم ہوگا کہ ظلم ختم ہو گیا، انسان کو معلوم ہوگا کہ وہاں جس کو کامیابی حاصل ہوئی ہے اس کے لیے نہ مستقبل کا کوئی خوف ہے، نہ ماضی کا کوئی غم ہے۔ اس کو معلوم ہوگا کہ اس کے ضمیر میں جتنی بے چینی تھی وہ دور ہو گئی، اور اسے معلوم ہوگا کہ موت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس طرح سے وہ زندگی، آخرت کی زندگی، اس دنیا کی زندگی کے ساتھ مل کر ایک اور جوڑا بن گیا۔ یہ زندگی نامکمل ہے اس زندگی کے بغیر، وہ زندگی نامکمل ہے اس زندگی کے بغیر، اس لیے کہ آخرت بیکار ہے جب تک کہ اس سے پہلے آزمائش اور امتحان کی ایک دنیا کی زندگی نہ ہو۔ تو اصل میں قرآن اس لیے کہتا ہے کہ دیکھو ہم نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے، اور جوڑے کے اس کانسیپٹ اور تصور پر جتنا تم غور کرو گے اتنا زیادہ تمہیں اطمینان ہوگا کہ خدا کے اس زندگی کے ڈیزائن میں اس نے یہ پہلو رکھ دیا ہے کہ آدمی غور کرے اور یہ زندگی پکار پکار کے کہے کہ یہ زندگی آن اٹس اون سٹینڈ الون کوئی حقیقت نہیں رکھتی، یہ نامکمل ہے، یہ بیکار ہے، اٹ میکس نو سینس۔ اسی کو قرآن کہتا ہے کہ یہ زندگی کھیل کود اور تماشا، یعنی اگر زندگی یہی ہے بیکار ہے، بنانے والے نے مذاق کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے نہیں، ایسا نہیں، یہ تو ایک آزمائش ہے۔ اس کی خامیاں جو ہیں یہ اصل میں تمہیں یہ بتانے کے لیے، احساس دلانے کے لیے ہیں کہ یہ اصل میں وہ مرد ہے کہ جو گھر گھرستی کے معاملات سے ناواقف ہے، اس کو ایک عورت کی ضرورت ہے،
اینڈ سو آن. سو یہ اصل میں یہ جوڑے کا کانسیپٹ. یعنی نماز پڑھیں تو جوڑا سمجھ میں آ گیا، پھر نماز پڑھیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.